حفصہ سید آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری سہیب سعید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیسا لگا آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کے اسٹوڈیو میں آ کر؟ بہت ٹائم بعد آیا کیونکہ آپ کی بلڈنگ بیچ میں شاید ان آپریشنل تھی اور میں ارتھ کویک میں کہیں آیا تھا، تو اس کے بعد پھر ابھی آیا ہوں، تو بٹ اٹ فیلز گڈ ٹو بی بیک۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں بتائیں۔ میڈم، میں نے اپنا او لیولز میرپور سے کیا، یہاں پہ ایک اسکول ہے دا سٹی اسکول۔ اس کے بعد میں اپنا اے لیولز میں نے اسلام آباد سے کیا، وہاں پہ اسی اسکول سے، سٹی اسکول سے۔ اس کے بعد میں ایک سال ایک ایکسٹرنل پروگرام تھا، ٹیمز نامی ایک کالج تھا اسلام آباد میں، وہاں سے ایک سال کا ڈپلومہ کیا۔ بعد میں میرا ایڈمیشن ہو گیا لاہور اسکول آف اکنامکس میں، آئی موو ٹو لاہور۔ سو آئی لیوڈ ان اسلام آباد فار 4 years، پھر میں 5 سال کے لیے لاہور میں رہا۔ اس کے بعد پھر میں چلا گیا یو کے میں نے یونیورسٹی آف سیلفرڈ سے ماسٹرز کیا، MS سی کی انٹرنیشنل بزنس میں، اور اس کے بعد میں واپس آیا اور میں نے جو اپنا فیملی بزنس ہے اس کو جوائن کیا۔ اس کے بعد میں بہت سے جو فیلوشپس کی، پروفیشنل فیلوشپس، جس میں 2-3 جو ریناؤنڈ ہیں، میں کامن ویلتھ پروفیشنل فیلوشپ بھی کی میں نے، آئزن ہاور فیلو AJ کے میں اس ٹائم 2 ہی آئزن ہاور فیلوز ہیں، ایک خاتون ہیں جو ہماری ممبر پارلیمنٹ بھی تھی میڈم فرزانہ یعقوب، اور میں خود ہوں۔ اس کے علاوہ میں جو پاکستان یوتھ پارلیمنٹ پاکستان تھی، اس کا بھی ممبر رہا، اور وہاں پہ جو میری پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پہلے برطانوی پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا، جو ان کا نظام ڈیموکریسی کا نظام ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ بعد میں ڈینش پارلیمنٹ نے مجھے انوائٹ کیا، تو مجھے کوپن ہیگن جانے کا موقع ملا، ان کا جو نظام ہے گورننس کا وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ بہت سی میں نے مزید فیلوشپس کی، اور وقتاً فوقتاً کرتا بھی رہتا ہوں۔ آپ نے ایک الیکشن لڑا، کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ اپنے والد صاحب کے سیاسی جانشین ہیں، یا پھر آپ سیاست کو خیر بات کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں، میں تو اسی ملک میں رہا، یہیں پہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد بزنس بھی یہیں پہ کیا، پالیٹکس بھی یہیں پہ کی، میری فیملی یہاں پہ ہے، میرے بچے یہاں اسکول میں جاتے ہیں۔ سو اس سٹی کی، جس کو کہتے ہیں نا، ویلفیئر سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ آئی وش کہ میرپور جو ہے ون آف دی بیسٹ سٹیز ہو پاکستان میں، بیکاز میں یہاں پہ رہتا ہوں، یا تو ہونا کہ میں کہیں اسلام آباد یا کہیں اور رہتا ہوں تو مجھے اس بات کی فکر نہ ہو، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ میں تو کہیں جانے والا نہیں ہوں، مطلب کیونکہ ہم لوگ اس اسٹیٹ میں پولیٹیکلی انویسٹڈ ہیں، اکنامکلی اور فائنینشلی انویسٹڈ ہیں، سوشلی انویسٹڈ ہیں۔ سو وی وش کہ ہم یہیں پہ رہیں، اس جگہ کو آگے سے آگے لے کے جائیں۔ جو لوگ، جو ہماری فیملیز، میری بالخصوص فیملیز یو کے میں سیٹلڈ ہیں، وہ بھی واپس آئیں یہاں پہ، وہ ان کے لیے اچھی اکنامک اپرچونیٹیز ہوں۔ تو میرا تو پرسنلی یہ ویژن ہے۔ باقی پالیٹکس، یس، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فرام اے ویری لانگ ٹائم، مطلب میں یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ تھا، اور وہاں پہ میں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ مجھے برٹش پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا۔ 60 ٹوٹل ممبرس تھے، اور 6 لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا۔ سو آئی واز ون آف دیم، جن کو پہلے برٹش پارلیمنٹ دکھائی گئی، اور جو وہاں پہ گڈ ویلیوز ہیں کہ جی وہاں پہ ایک گورننس کا سسٹم کیا ہے، وہ لوگوں کے لیے کیسے کام کرتا ہے، وہ دکھایا گیا۔ تو ایک دلچسپی تھی پالیٹکس میں۔ جو میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں وچ واز ناٹ فار سین۔ ایک سپریم کورٹ کا حکم آیا جس کی وجہ سے میرے والد صاحب وہ پرٹیکولر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں جماعت پہ ایک ٹکٹ ایوارڈنگ پروسیس ہوا، ایک کنسلٹیشن ہوئی، اس کے نتیجے میں آئی واز ایوارڈڈ دی ٹکٹ، اور پھر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ سو یس، میری پالیٹکس میں دلچسپی ہے، اور انشاءاللہ میں تو پالیٹکس کو ایز اے سروس ٹو پیپل
آف دا سٹی اینڈ اسٹیٹ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو میرے والد صاحب کا پالیٹکس میں آنے کی وجہ ہے دیٹ از کہ وہ اس اسٹیٹ کو اور یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. یہی میرا بھی خیال ہے. اس جگہ پہ میں ان سے متفق ہوں. آئی وش کہ یہ اسٹیٹ اکنامکلی اسٹرانگ ہو, جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوں, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون سمپل وجہ ہو سکتی ہے ہمارے آگے جانے کی. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ہونی لازمی ہیں, بٹ یہ بالخصوص ہونا لازم ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. سعید صاحب نے اپنے دور حکومت میں اچھے کام کیے اور یہ بات لوگوں کی زبان پر ہے بھی, لیکن اس کے باوجود وہ 2 دفعہ الیکشن ہار گئے. کیا کہیں کہ جو انہوں نے کام کیے اس کی پروجیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی, اسی لیے لوگوں نے ان کو الیکٹ نہیں کیا, یا یہ میں یہ کہوں کہ یہ آپ لوگوں کی فیملی کی سیاسی کمزوری ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں مطلب ہم لوگ ایٹ لیسٹ پالیٹکس اس لیے نہیں کرتے کہ الیکشن جیتنا اور ہارنا اٹ از پارٹ آف دی گیم. صحیح. دی آئیڈیا از ٹو ورک فار دی پیپل. سعید صاحب نے اپنا پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا 2016 میں, اور ڈسپائٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایز اے سرپرائز ٹو ایوری بڈی, اللہ واز کائنڈ, وہ جیت گئے. اور انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں ٹائم میں بہت اچھے کام کیے, بہت محنت کی. اس کے بعد جو 19 میں ایک بائی الیکشن ہوا جو میں نے کنٹیسٹ کیا, لیٹر آن جو جنرل الیکشن ہوئے 2021 میں, وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا. اور 2021 میں جب صرف ایک آپ کے کام جو ہیں وہ الون ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے جے کے کی ہسٹری میں جو 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت کے تھے, وہ اگر آپ اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں گے تو ون آف دی بیسٹ اف ناٹ دی بیسٹ گورنمنٹ یا گورننس کا ٹائم تھا پوری ہسٹری میں. اے جے کے کی ہسٹری میں کبھی اتنا اچھا کام نہیں ہوا. صحیح. لیکن اس کے اینڈ پہ 21 کے نتیجے میں یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون جس کے پاس اوور ویلمنگ میجورٹی تھی, کوئی 2/3 میجورٹی تھی, انہوں نے تقریباً ساری کانسٹیچوئنسیز لوز کی, اور کوئی 5 یا 6 نشستوں پہ وہ جماعت محدود ہو گئی. لیکن یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس پیمانہ نہیں ہے. بیسٹ پرفارمنس کے بعد اگر پی ایم ایل این کوئی 32-33 سیٹوں سے 6 نشستوں پہ آ گئی تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہار جیت اس کھیل کا حصہ ہے. آئیڈیا اس کے جب اللہ آپ کو موقع دے تو آپ بیسٹ آف پرفارم کریں, لوگوں کے لیے کام کریں. اور جب آپ نہیں بھی جیتے ہوئے, اس ٹائم مسلم لیگ نون کے موسٹلی لوگ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے حلقوں میں انگیجڈ ہیں, لوگوں کی خدمت, ان کے مسائل کے لیے ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. دیٹ واٹ میٹرز, بیکاز جو سوچ ہے سیاست کی, عوامی خدمت کی, وہ دیٹ شوڈ ریمین. سو میں یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے سیاستدان ہیں آج پاکستان میں, آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملی ہوں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک الیکشن بھی نہیں ون کیا, یا شاید ایک ون کیا اور اس کے بعد کنٹینیوسلی لوز کرتے آئے. بٹ کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں, اویلیبل رہتے ہیں, دیٹ از واٹ میکس اے پالیٹیشین رسپیکٹیبل. چودھری سعید صاحب 2010 سے پالیٹکس میں ہیں, اور اس دن سے آج تک ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں اویلیبل ہیں, اپنے کانسٹیچوئنٹ کو 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو ملنا کبھی بھی کوئی چیلنج نہیں ہے. اور یہی ان کا خیال ہے عوامی خدمت کا, جو کوئی الیکشن جیتنے سے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. 3 سے 4 سالوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی پراپرٹی تجاوزات کو گرا دیا گیا. سوال یہ ہے کہ آیا وہ واقعی تجاوزات تھی یا پھر وہ صرف ایک سازش تھی؟ کیونکہ جتنے الزام سعید صاحب پر لگ چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی تھی کہ آپ لوگ واقعی قبضہ مافی ہیں. دیکھیں جتنے بھی پراپرٹیز ہماری, جن پراپرٹیز کا آپ نے مینشن کیا, وہ چودھری سعید صاحب کو بھی ان کے والد کی طرف سے ملی, اور ان میں سے کسی بھی پراپرٹی پہ کوئی تجاوز نہیں تھا. اس میں جو ایک مطلب اس پہ جو بھی یہاں پہ اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ میونسپل کارپوریشن ہے, ایم ڈی اے ہے, ڈپٹی کمشنر آفس تھا, انہوں نے تحقیق کی اور یہ ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے سبمٹ بھی کی سپریم کورٹ میں. سو کوئی ایسا
ہم لوگ کیونکہ بہت ہمارا جو بزنس زیادہ بزنس تھا، اب ان لاسٹ 2 سال میں یا 3 سال میں ہم نے اپنے بزنس کو تھوڑا سا شفٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کا زیادہ فوکس انڈسٹریز کی سائڈ پہ تھا. ہمارے پاس 5 انڈسٹریز تھی، تو ہم لوگ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس میں کبھی بھی ایکٹیو نہیں رہے. ایک ہوتا ہے چند لوگوں میں یا فیملیز میں ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ کی خرید و فروخت میں کوئی اس میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کبھی یہ دلچسپی نہیں تھی نہیں. اور ابھی بھی ہم اس جستجو میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ آئیں میر پور میں، اور صرف میر پور میں نہیں، اکراس ایریا کے جہاں پہ وائبلٹی بنتی ہے، بھمبر سے لے کے نیلم تک آئیں. اور یہ ہماری سوچ صرف کنزیومر برانڈس کے لیے نہیں ہے، ہم ہاسپٹیلٹی کے لیے بھی کوشاں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں آج جی بی میں ہر بڑے جو بزنس گروپ ہے ہاسپٹیلٹی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، چاہے وہ پی سی ہے، چاہے وہ سرینا ہے، چاہے وہ فلیکٹیز ہے، میسنٹ ہے، یہ جو بگ نیمز ہیں. اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے لوگوں نے. ہماری خواہش یہ ہے کہ جہاں پہ ایسے گروپس بھی آئیں، یہاں پہ اچھی فیسلٹیز بنائیں، کیونکہ ٹورزم کی انڈسٹری تب مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب ایسے پرائیویٹ انویسٹرز آ کے اچھی فیسلٹیز آل اکراس ایریا کے بنائیں گے. تو ہم اس پہ بھی کوشاں ہیں، بٹ اپنے حد تک ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے آئیڈیاز لے کے آئیں جو یونیک ہوں، انوویٹیو ہوں. ریاست کی اکانومک اپ لفٹ کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو پالیٹکس میں آنے کی ایک ہی وجہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے اکنامک اپ لفٹ آف دی اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ لیول پہ اور سٹی لیول پہ ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، اٹ شوڈ بی ون آف دی بیسٹ سٹیز ناٹ اونلی ان ایجے کے بٹ اکراس پاکستان. پاکستان میں سب سے بہترین جگہ ہی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں میر پور کی پروجیکشن اپ ورڈز دیکھتا ہوں. اس کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں، بٹ اسٹیٹ لیول پہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج پاکستان کو میں 7 اکائیوں کی شکل میں دیکھتا ہوں، 7 یونٹس. ایک فیڈرل کیپٹل ہے اسلام آباد، 4 پروونسز ہیں، ایک گلگت بلتستان ہے، اور پھر پی جے کے ہے. بدقسمتی سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان 7 یونٹس میں اے جے کی جو ہے وہ لاسٹ پہ ہے اکنامکلی. ہمیں اپنی اکنامک سچویشن کو امپروو کرنا ہوگا کہ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے یہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں. خوشحالی تب آئے گی جب لوگ معاشی طور پہ خوشحال ہوں گے. سو ہمارا تو یہ ویژن ہے. ہم نے تو ایون ایک پلان بنایا ہوا ہے جو ہم اپنی جماعت کو وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی امپروو بھی کرتے ہیں، کہ جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے آج میر پور ڈسٹرکٹ سلائٹلی ایٹ این ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ جو جتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ بینکس کے ریجنل آفسز بنے ہوئے ہیں، جابس ہیں، کچھ چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے، وہ ہے. جو باقی 9 ڈسٹرکٹس ہیں ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی اسٹرینتھ ہے. نیلم میں، لیپا میں ٹورزم ہو سکتی ہے، حویلی میں لائف اسٹاک کا بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے، کہیں پہ ڈرائی فروٹس کی انڈسٹری کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، کہیں پہ فارمنگ کو کیا جا سکتا ہے، کوئی کہیں پہ اسمال اسکیل فارمنگ، کہیں پہ لارج اسکیل. کیونکہ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں لارج اسکیل فارمنگ تو پاسبل ہی نہیں. لارج اسکیل فارمنگ تو صرف یہ بھمبر کی بیلٹ میں پاسبل ہے. لیکن ہم ہر ڈسٹرکٹ کی اسٹرینتھ کو ورک آؤٹ کریں اور ان اسٹرینتھس پہ گورنمنٹ کو کہیں کہ ان پہ ورک کرے. تو جب ہر ضلع اسٹرینتھن ہوگا، 10 ضلع مل کے اسٹرینتھن ہوں گے تو اسٹیٹ اسٹرینتھن ہوگی. صرف ایک میر پور کی اسٹرینتھننگ سے اگر میر پور کے پاس کوئی ایڈوانٹیج ہے بھی، اس سے ہم اسٹیٹ کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. باقی جو 9 ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ایکول امپورٹنس چاہیے، تو تب جا کے یہ بات بنے گی. تو آپ اس کی مثال ایک گھر سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک کمانے والا 10 کھانے والے ہیں تو اس کی سچویشن مختلف ہوگی. ایک گھر میں جس میں 10 کمانے والے اور ایک کھانے والا ہے تو وہاں پہ سچویشن مختلف ہوگی. سعید صاحب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سعید صاحب کے پاس کوئی کام لے کر جائیں کہ فلاں بندے کو ایڈجسٹ کر دیں تو سعید صاحب اس کو فرانس کی اکانومی پر لیکچر دے کر بھیج دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو حلقے کے بارے میں، علاقے کے بارے میں، کشمیر کی پالیٹکس کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ کیونکہ ورلڈ اکانومی کے بارے میں تو اسمبلی میں ہی بات ہوتی ہے، ادھر ہی بات کرنی چاہیے. دیکھیں
کوئی بھی بندہ سعید صاحب کے پاس کام لے کے آئے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام ہو، ایز لانگ ایز وہ کام پاسبل ہے، جینون ہے. باقی جو پرائیویٹ کانورسیشن ہوتی ہے اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ وہ کام ہونا چاہیے، اور یہی ہماری خواہش ہوتی ہے. اب اس میں میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ سعید صاحب نے جب پالیٹکس سٹارٹ کی تو ایک سیاسی ساتھی جو ہیں، جو کہ ایک نوجوان تھے، وہ ان کے ساتھ آئے. تو ایک دن سعید صاحب نے ان کو بلایا تو کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں، آئی ایم ویری ہیپی، لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. صحیح. اس بات پہ وہ جو نوجوان ہے وہ تھوڑا سا خفا ہوا، یا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ چلا گیا. میں نے سعید صاحب کو یہ کہا کہ یہ بات آپ نے اس کو کہی ہے تو اس سے مطلب واٹ بینیفٹ اٹ از ٹو اس کہ بھئی یہ تعلیم لے نہ لے اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو سعید صاحب نے کہا کہ جی مجھے اپنی آنیسٹ ایڈوائس اس کو دینی چاہیے، ہی از پٹنگ ایفرٹ فار می، میرے لیے یہ کوشش کرتا ہے تو مجھے بھی اس کی بہتری کے لیے دیکھنے چاہیے، کیونکہ سیاست سے آپ اپنا کچن نہیں چلا سکتے، اور آپ اگر زندگی میں آگے نکلنا ہے تو قابلیت اس کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے. میں اس کو اسی جگہ پہ دیکھتا ہوں جس جگہ پہ وہ مجھے دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں. سو آئی وش کہ یہ بچہ نوجوان بھی ویسا ہی کامیاب ہو جیسے جو دعا وہ اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں. سعید صاحب اگر کوئی آنیسٹ فیڈ بیک ہے کسی کے لیے وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں. سم ٹائم وہ فیڈ بیک ان پازیٹیو اسپرٹ کوئی نہیں لیتا تو اس کے لیے لیکن سعید صاحب ود دی بیسٹ آف انٹینٹ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کامیاب ہوں. سم ٹائم ایک بندہ آتا ہے اور وہ ایک چھوٹی چیز کی خواہش یا کام لے کے آتا ہے. ممکن ہے کہ سعید صاحب کا خیال ہو کہ وہ اس سے بہتر جا سکتا ہے. ممکن ہے ایک بندہ کوئی گریڈ 9 کی جاب کے لیے آیا اور سعید صاحب سمجھتے ہیں یار اس کی قابلیت 11 یا 14 کے لیے ہے تو تھوڑی یہ اتنی کوشش کرے تو شاید یہ زیادہ آگے نکل جائے گا. سو سم ٹائمز جو دوسری ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ اس کو اگر اس طرح پرسیو نہیں کرتا، بٹ سعید صاحب ود آل دس گڈ انٹینٹ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنیسٹ فیڈ بیک دیتے نہیں ہیں، سعید صاحب وہ آنیسٹ فیڈ بیک چھپاتے نہیں ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ون آف ہز کوالٹیز وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ. صحیح. سنجیدہ حلقوں میں اس وقت ایک گفتگو چل رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان گروپ پی ایم ایل این میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر بیرسٹر سلطان گروپ پی ایم ایل این کا حصہ بن جاتا ہے تو چودھری صہیب سعید ٹیکنوکریٹ سیٹ پر ایم ایل اے بن جائیں گے. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. سایہ دن پالیٹکس میں رومر ملز، یہ جو افواہ کی فیکٹریز ہیں یہ لگی رہتی ہیں جن میں نہ تو کوئی صداقت ہوتی ہے. اور میں تو چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا ہوں 2+2 سے. یہ سمپل بات ہے کہ آپ 2+2 کریں تو دیٹ شوڈ بی 4. اب یہ جو بات ہے یہ کوئی جو پولیٹیکل فارمولا ہے یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھتی، پاسبل نہیں ہے، سچویشن ایسی ہے. سو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہاں پہ سمپلی ایک کیس ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ میر پور سٹی سے ہوں گے انشاءاللہ، اگر جماعت نے ان پہ اعتماد کیا اور ٹکٹ دیا دیٹ ول بی چودھری محمد سعید. باقی یہ کہنا کہ کوئی گروپ آئے گا جائے گا، اب تو وی آر جسٹ جس کو کہتے ہیں نا ہم تو الیکشن کا فیز آلموسٹ انٹر کر گئے ہیں. جس دن الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے اس کے بعد سے تھنگز وڈ اسٹارٹ رولنگ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی صداقت ہے. یہ جسٹ لوگ خود ہی کنسیو کرتے رہتے ہیں اور یہ جسٹ جس کو کہتے ہیں نا شام کو گپ شپ لگانے کے لیے اچھے بہانے ہیں، بٹ صداقت کوئی نہیں ہے. صحیح. پی ایم ایل این کے دور حکومت میں، خاص طور پر جو سعید صاحب کے دور اقتدار میں، سعید صاحب نے جن لوگوں کو عہدوں سے نوازا بعد میں وہی لوگ سعید صاحب کے خلاف ہو گئے اور وہ آج تک ان کے خلاف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ؟ دیکھیں سعید صاحب اگین ان کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. پلس
کسی بندے نے ان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا 2016 میں. جب وہ منتخب ہو گئے تو وہ مسلم لیگ نون یا ایک جماعت کے ایم ایل اے نہیں تھے, ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اس کانسٹیچوئنسی میں ہر کانسٹیچوئنٹ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی تھا. تو جس بندے کا بھی کام میرٹ پہ آیا انہوں نے کوشش کی کہ وہ کام ہو جائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کو عہدہ ملا اور بعد میں وہ سعید صاحب کے خلاف ہوئے, پالیٹکس میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لوگوں کی سیاسی سوچ سمجھ وابستگی بدلتی رہتی ہے. ہم لوگ تو بالکل ایک ہی ٹریک کے لوگ ہیں. ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, کوئی ہم اس میں رد و بدل نہیں کرتے. اور 2010 میں ایک بائی الیکشن ہوا, اور بعد 2011 میں جنرل الیکشن ہوئے, اور پھر 2015 میں ایک بائی الیکشن ہوا. ان دونوں ٹکٹس میں سعید صاحب نے جماعت کو ٹکٹ اپلائی کیا, لیکن اس ٹائم جماعت نے مناسب نہ سمجھا ان کو ٹکٹ دینے کے لیے. بعد میں 2016 میں ٹکٹ ان کو ملا. لیکن ان دو ٹائمز میں جب سعید صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تو سعید صاحب نے کوئی جماعت کے خلاف بات نہیں کی, کوئی محاذ نہیں کیا. انہوں نے جماعت کی جو دانش مندی تھی یا فار سائٹڈنیس تھی اس کو ٹرسٹ کیا, جو لیڈرشپ تھی ان کی فار سائٹڈنیس کو ٹرسٹ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ وہ 2016 میں نہ صرف ٹکٹ ملا, الیکشن جیتے, ایم ایل اے بنے اور کیبنٹ کا حصہ بھی بنے. اسی وجہ سے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو جن کو اپنی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. سم ٹائمز جو چیزیں مطلب ان کی خواہش ہوتی ہے جو ممکن نہیں ہوتی فار سو مینی ریزن, کیونکہ پالیٹکس میں بہت سی پاورز ان پلے ہوتی ہیں ایٹ آل ٹائمز. اس میں اگر وہ ٹرسٹ کریں گے, اور پالیٹکس میں پرزویئر لمبا جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں, کوئی ایک دفعہ کسی نے بدل دی چلیں ایک سمجھ آتی ہے, لیکن ہر الیکشن میں آپ سیاسی جماعتیں بدلتے رہیں, قائدین بدلتے ہیں, آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ تو ایک رسپیکٹبل سیاست اس سے ہو سکتی ہے, اور نہ ہی یہ کوئی لانگ ٹرم فارمولا ہے. صحیح. ان امپلائمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ, اور اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم سنجیدہ ایشو ہے. صحیح. آپ اس بات کو اس سے اندازہ لگائیں کہ آج گورنمنٹ آف اے جے کے سب سے بڑی امپلائر ہے یہاں پہ اسٹیٹ میں. صحیح. ایک ٹائم تھا جب یہ جو انڈسٹریز ہیں وہ سب سے بڑا امپلائر تھا, لیکن ہمیں بہت زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ چاہیے کہ ہم یہاں پہ بزنسز انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اے جے کے میں اور میر پور بھمبر کے علاقے میں ایسی انویسٹمنٹ لائی جا سکتی ہے, لیکن جب ہم اس جگہ کو ایک انویسٹر فرینڈلی جگہ بنائیں گے. اسی طرح شاید ان دو ڈسٹرکٹس میں تو انڈسٹری آ سکتی ہے, لیکن جو باقی 8 اضلاع ہیں وہاں پہ ہمیں مختلف چیزیں سوچنی ہوں گی, جس میں اسمال اسکیل فارمنگ ہو سکتی ہے, لائف اسٹاک فارمنگ ہو سکتی ہے, ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. سو بہت سی ہر جگہ کی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں, لیکن ان امپلائمنٹ صرف تبھی کم ہوگی جب پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا. اگر مطلب گورنمنٹ کے پاس آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور جو آج ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس اسٹیٹمنٹ کو, میں نے ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے سنا کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی ٹو گیو مور امپلائمنٹ, مزید روزگار دینے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. گورنمنٹ کا جو میرے پاس ایگزیکٹ تو شاید فگرز نہیں ہوں گے, لیکن کوئی 200 بلین کا بجٹ جو ہے 40 بلین کا ڈیولپمنٹ بجٹ اسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں 200 بلین ہم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں. سو یہ ایک سسٹینیبل فارمولا نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہوگا, اور ہر علاقے کی اسٹرینتھ کے حوالے سے ان کو دینا ہوگا. آپ
ایک ہی کام بار بار کر کے مختلف نتیجہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی. آپ کو اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اکنامک ڈیولپمنٹ اس ریاست کا جو ہے نا کلیہ شکل بدل سکتا ہے فار دی بیٹر, اور ان امپلائمنٹ کی جو ایشو ہے اس کو بھی وہی حل کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوا, مجھے صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ ان امپلائمنٹ کے بارے میں ہی قریب کوشچن تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ جاب فوکسڈ ہے, مطلب ہماری ایک سوچ بن گئی ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے, بزنس کی طرف کوئی نہیں آتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی ٹیچنگ کرتا ہے کہ جب آپ ایک بزنس پیدا کرتے ہیں تو آپ اس میں 10 لوگوں کو جابس دیتے ہیں. جو بندہ جاب کی تلاش میں ہے وہ صرف ان میں سے ایک ہے. سو یس, ون شوڈ تھنک ان لارجر ٹرمز, اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بزنس, تجارت, ٹریڈ اس سائڈ پہ جائیں. ہم خود اس آئیڈیا سے متفق ہیں, اور اس کی ہم ایک لیونگ ایگزامپل ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہر بندے کے پاس وہ اسکل سیٹ, وہ وسائل نہیں ہوتے. سو میں کسی کو اس بات سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جاب نہ کرے, یا جاب کرنا کوئی چھوٹی چیز ہے, یا کوئی بندہ بھی حلال کے رزق کی تلاش میں جو جستجو کرتا ہے, چاہے وہ جاب کی شکل میں ہو, چاہے وہ بزنس کی شکل میں ہو, وہ میری نظر میں قابل عزت ہے اور اس کو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ بنائے, سازگار ماحول ہو, لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں, انٹرپرینیورشپ فلرش کرے, اس سے لوگوں کو جابس بھی ملیں گی, اسٹیٹ کو ٹیکس بھی ملے گا, اور یہ جو کیپٹل فارمیشن ہے یا ویلتھ ایکومولیشن ہے وہ بھی ہوگی, تو مزید بزنسز بنائے گا. سو اس چیز کو بھی ایز اے سوسائٹی, ایز اے اسٹیٹ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح. ایک آخری اور بہت ضروری سوال, چودھری سعید صاحب, کیا واقعی الیکشن لڑیں گے؟ دستبردار تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں, چودھری سعید صاحب نے ہمارا تو جو پالیٹکس ہے, یہ جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہار جیت کی سوچ اپنی جگہ پہ. صحیح. ہمارا صرف ایک ہی فارمولا ہے کہ ہم لوگ پوری قوت سے الیکشن میں جاتے ہیں. ہم لوگ جس کو کہتے ہیں کہ ود 100% جاتے ہیں, اور ایک ہی نیت سے جاتے ہیں, وہ ہے جیتنے کی نیت سے, اور اس کے لیے جو ایفرٹ چاہیے وہ ہم کرتے ہیں. سو انشاءاللہ جو اس سال 2026 میں سعید صاحب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہوں گے میر پور سٹی سے, اور ود آل فورس, ساری قوت سے انشاءاللہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ان کی فیملی, ان کے دوست, حلقے کے لوگ سب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو ایز اے ون یونٹ ہم لوگ اس الیکشن میں جائیں گے, اینڈ انشاءاللہ ول ون اٹ. اینڈ پہ میں چاہوں گی کہ جتنے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کوئی میسیج دیں. دیکھیں, جتنے بھی اے جے کے نوجوان ہیں ان کے لیے جو میرا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان آگے نکلنے کے لیے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. کوشش کریں کہ اگر وہ اے جے کے اندر تعلیم لے سکتے ہیں وہ لیں, اگر پاکستان جا سکتے ہیں جائیں, پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں جائیں, اور اس کے بعد بے شک اف دے چوز ٹو وہ واپس آئیں, اس ریاست کی خدمت کریں. نوجوان ہی اس ملک کا فیوچر ہیں, انہی پہ یہ معاملہ چل سکتا ہے. جو ہماری اگلی جنریشن کی لیڈرشپ ہے وہ بھی نوجوانوں سے ہی آئے گی, اور ہمیں قابل نوجوان چاہیے, اور وہ قابل نوجوان ہمارے لیے نہ صرف ہمارا مستقبل ہیں بٹ باقیوں کے لیے رول ماڈل بھی بنیں گے. میں خود آئی وڈ سے کہ اپنے آپ کو نوجوانوں کے پاس پلیس کرتا ہوں, ان کے لیے میں خود اویلیبل ہوں, ہماری ٹیم اویلیبل ہے کہ وہ آئیں, کسی قسم کی گائیڈنس سپورٹ ہم کر سکتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کے لیے ہے, چاہے وہ بزنس کے لیے ہے, چاہے جاب کے لیے ہے, وہ کر سکتے ہیں. ایک چیز میں جو اپنے نوجوانوں میں دیکھتا ہوں, اور میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ تعلیم کے لیے, بزنس کے لیے, جاب کے لیے پاکستان جانے میں بہت ہچکچاتے ہیں. آئی وش کہ لوگ وہاں جائیں, بڑی مارکیٹس میں جائیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, وہاں سے اچھی پریکٹسز سیکھ کے واپس آئیں, اور یہاں پہ وہ ان پریکٹسز کو
کیونکہ جب آپ جاتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یس وہ ایک پینفل اور ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ بہت سی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. میں خود جس کو کہتے ہیں کہ بہت سے سٹیز میں رہا اور ہر جگہ جا کے میں نے بہت سی نئی باتیں سیکھی جو مجھے آج زندگی میں مدد کرتی ہیں. تو نوجوان ہی ہم سب کا مستقبل ہیں، اینڈ آئی وش دیم آل دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار Thank you. کمنگ. جی ویورز، چودھری سہیب سعید ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور نوجوانوں کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت مشورے دیے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ افسر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.